آپ جانتے ہیں ایک ہی عمل دو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک جنت میں جاتا ہے اور دوسرا جہنم میں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق صرف نیت کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کی عبادات، آپ کے اعمال، آپ کی کامیابی، سب کچھ اسی ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ ہے نیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں، تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، تو کیا وہ صدقہ آپ کو فائدہ دے گا؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس عمل کر لینا کافی ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صدقہ دے دیا، لیکن اللہ کے ہاں صرف عمل نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تمہاری شکلیں اور تمہاری دولت نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اور دل میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نیت۔ ذرا ایک مثال سوچیں، دو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، حرکات ایک جیسی، رکوع سجدہ سب ایک جیسا، لیکن ایک شخص کی نیت ہے، یا اللہ میں صرف تیرے لیے آیا ہوں، اور دوسرے کی نیت ہے، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا نیک ہے۔ آپ خود بتائیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو وہ سب ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ سوچے، قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا صدقہ سب ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ نیت خالص نہیں تھی۔ کیا ہم اس نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے بڑے رسک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک شخص تھا، وہ بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کا دل لوگوں کی تعریف کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ نماز بھی اسی لیے لمبی کرتا تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ اور ایک اور شخص تھا جو چھپ کر عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ جانتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ نے پہلے شخص سے فرمایا، تم نے دنیا میں لوگوں سے تعریف چاہی، وہ تمہیں مل گئی، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور دوسرے شخص کو وہ اجر دیا گیا جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ نیت کو درست کرنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ ہر عمل سے پہلے صرف ایک لمحہ روکیں اور دل سے کہیں، یا اللہ یہ کام صرف تیرے لیے ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، چاہے وہ ویڈیو بنانا ہو۔ اگر آپ اسلامی ویڈیو بنا رہے ہیں تو خود سے پوچھیں، کیا میں ویوز کے لیے بنا رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر نیت درست ہو جائے تو آپ کا ہر ویو بھی عبادت بن جائے گا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جو معمولی عمل کو بھی عظیم بنا دیتی ہے، اور غلط نیت عظیم عمل کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر نیت کریں گے کہ میں طاقت حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں، تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ سوتے ہیں، اگر نیت کریں کہ میں آرام کر رہا ہوں تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکوں، تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی نیت آپ کی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتی ہے۔ لیکن ایک بہت خطرناک چیز بھی ہے جو نیت کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے ریا، دکھاوا۔ ریا ایسا زہر ہے جو خاموشی سے آپ کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا گناہ ہے جو عبادت کے اندر چھپ جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ہے ریا، دکھاوا۔ پچھلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ نیت کتنی اہم ہے، لیکن اب سوال یہ ہے، نیت خراب کیسے ہوتی ہے
اور سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ وہ ہے ریا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریا، دکھاوا۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی عام گناہ نہیں بلکہ ایسا گناہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تشبیہ دی۔ ریا کیا ہے؟ ریا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں لیکن دل میں ہو کہ لوگ دیکھیں، آپ صدقہ دیں لیکن نیت ہو کہ لوگ تعریف کریں، آپ دین کی بات کریں لیکن مقصد ہو کہ لوگ کہیں واہ کتنا نیک انسان ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں لوگوں کی تعریف کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، آواز خوبصورت ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آتا ہے وہ اور زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل چاہتا ہے کہ لوگ متاثر ہوں۔ یہی ریا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی شخص بھی ہوگا، لیکن اللہ ان سے فرمائے گا، تم نے یہ سب میرے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ نیک سمجھے جاتے تھے وہی سب سے پہلے ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت خالص نہیں تھی۔ آپ خود سے پوچھیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں ریا اور بھی آسان ہو گئی ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور فوراً سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں، میں نے آج یہ کیا، میں نے اتنا صدقہ دیا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا، سوال یہ ہے آپ نے کیوں کیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نیکی دکھاتے ہیں اور دل میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل میں ذرا سا بھی دکھاوا ہے تو یہ خطرناک ہے۔ تو پھر ہم ریا سے بچیں کیسے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ نمبر 1، ہر عمل سے پہلے اور دوران عمل اور بعد میں بھی اپنے دل سے پوچھیں، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ نمبر 2، چھپ کر نیکیاں کریں۔ کوشش کریں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو صرف اللہ کو معلوم ہوں، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی ذکر، صرف آپ اور اللہ۔ وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے ہو وہی سب سے قیمتی ہے۔ نمبر 3، دعا کریں۔ ہم خود سے نیت کو مکمل خالص نہیں بنا سکتے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا، یا اللہ میری نیت کو خالص کر دے۔ نمبر 4، لوگوں کی تعریف کو اگنور کریں۔ جب لوگ تعریف کریں تو دل میں کہیں، یا اللہ یہ سب تیری عطا ہے، مجھے اس میں فخر نہ دے۔ یاد رکھیں، لوگوں کی تعریف چند دن کی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کی ہے۔ آپ اکیلے ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی آپ نیکی کریں، یہی اخلاص ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے سامنے نیکی کریں لیکن اکیلے میں چھوڑ دیں تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اخلاص وہ روشنی ہے جو عمل کو آسمان تک لے جاتی ہے، اور ریا وہ اندھیرا ہے جو عمل کو زمین پر ہی گرا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم اپنی نیت کو صرف بچائیں نہیں بلکہ اسے مضبوط کیسے بنائیں؟ کیسے ہم اپنی پوری زندگی کو ایک عبادت بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ناظرین آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں